بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز تراویح میں قرآن مجید کے 29 پارے مکمل فرمائے۔ پڑھنے والوں کو پڑھنے کی سعادت بخشی اور اہتمام سے سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سننے کا موقع عطا فرمایا۔ بہت بڑی نعمت ہے اور تکمیل کے قریب ہے۔ ایک پارہ رہ گیا ہے جو 2 دنوں میں پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ پڑھنے اور ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 29ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں۔ سورہ ملک ہے، سورہ قلم ہے، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، کئی صورتیں پڑھی گئیں۔ اس میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے القلم، سورۃ القلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورت شروع فرمائی لفظ قلم سے۔ نون یہ حروف مقطعات میں ہے، اس کے معنی اللہ کے نبی نے بتائے نہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ جب نبی نے اس کے معنی نہیں بتائے تو امت کو پتہ بھی نہیں۔ نون حروف مقطعات میں ہے، معنی اللہ کے نبی نے بتائے نہیں، اور اس کے بعد والی آیت ہے والقلم وما یسطرون۔ یہاں واو جو ہے وہ قسم کے معنی میں ہے۔ واو کے معنی ہے قسم کے، والقلم کے معنی قلم کی قسم۔ میں اور آپ دنیا میں جب کسی بات پر کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے۔ میں قسم کھا کے بیان کروں، اور قسم ہم کھاتے ہیں ایسی چیزوں کی جو میرے نزدیک بھی محترم ہے اور سامنے والے کے نزدیک بھی محترم ہو، ایسی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ کعبے کی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں جائز تو نہیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ ساری قسمیں جائز نہیں، ہمارے لیے صرف ایک نام کی قسم جائز ہے، وہ اللہ کی۔ اللہ کے ایک نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم ہمارے لیے جائز نہیں، یعنی مخلوقات کے لیے جائز نہیں۔ لیکن لوگ کھاتے ہیں، وہ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ سامنے والا یقین کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اسی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے بہت سارے مضامین قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی اللہ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ مضامین قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت مقدس ہوتی ہے۔
اللہ کے نزدیک وہ بڑی محترم ہوتی ہیں، ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور آگے وما یسترون، اور قلم جو لکھتا ہے اس کی قسم، قلم اور قلم جو لکھتا ہے اس کی قسم۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قلم اور اس سے لکھنا، لکھا جانا، یہ بہت محترم۔ ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے آگے، وہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ یہاں پہلے ہمیں قلم کو سمجھنا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی، بنائی، وہ قلم۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تبارک و تعالی نے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم کو پیدا کی۔ حالانکہ اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کی روشنی سے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم پیدا کر کے اللہ نے کہا قلم کو لکھو، اکتب۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکھو، لوگوں کی تقدیر لکھو۔ تو قلم نے لکھنا شروع کیا، ابھی آسمان و زمین بنی نہیں، 50,000 سال پہلے ساری دنیا کی پیدائش، اس کا نظام، اور اس کے اندر پیدا ہونے والے انسان، جنات، وہ ساری چیزیں اس نے لکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ یہ قلم اللہ کے نزدیک بہت محترم چیز ہے، اور علم کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، تعلیم کا بنیادی ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کی قسم کھا کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی محترم چیز ہے۔ اس کے ذریعے جو لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، چاہے وہ علم کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا سے قریب کرنے والا علم ہے تو وہ مقدس ہے، محترم ہے، اور اگر خدا سے دور کرنے والا ہے تو پھر وہی چیز اس کے لیے وبال بھی بنتی۔ مذہب اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایک تنہا مذہب اسلام وہ آسمانی مذہب ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس وقت پہلے اور بھی تھے، توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب آسمانوں سے نازل ہوئے، لیکن آج وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ انجیل اصلی حالت پر نہیں ہے، بدل دی گئی ہے۔ خود ان کے پاس انجیل کے 4 نسخے ہیں الگ الگ، اس میں جو بات ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس میں جو بات ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ یہ ماننے والوں کا ایک طبقہ ہے، یہ ماننے والوں کا یہ طبقہ ہے، یہ ماننے والوں کا ایک طبقہ ہے، یہ ماننے والوں کا ایک طبقہ ہے۔ 4 تو ان کے پاس، اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، قرآن مجید۔ وہ سورج نکلنے کی جگہ سے لے کر کے غروب ہونے کی جگہ تک چلے جاؤ کہیں بھی، اور کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لو، وہ ایک ہی ہے، اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو امت کے ہاتھوں میں قلم پکڑانا چاہتے ہیں، قلم، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اللہ قلم پکڑانا چاہتے ہیں، اور یہ امت پکڑ کیا رہی ہے؟
یہ پہلے آج سے کچھ سال پہلے تک یہ اوزار پکڑا کرتی تھی. اوزار عجیب عجیب نام ہے نا اس کے، اسکرو ڈرائیور، کٹنگ پلیئر، فلاں فلاں، یہ اوزار پکڑنے، پنچر شاپ میں استعمال ہونے والی چیزیں، یہ سب پکڑا کرتی تھی. اب ادھر کچھ لوگ جو ہے علم کی طرف آئے بھی تو دوسری طرف وہ نشے کی چیزیں پکڑنے لگے، ڈرگس پکڑنے لگے، جی بے دینی پکڑنے لگے، آزاد خیالی پکڑنے لگے، فکر سے آزاد ہونے لگے، اسلام کی تہذیب کو چھوڑنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی جو نازل کی ہے اس میں بھی قلم کا ذکر کیا. 570 سال تک اللہ نے وحی کو روک رکھا تھا. حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے، وحی روک دی گئی. 570 سال تک وحی نہیں آئی، اور اس کے بعد وحی آئی تو پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اقرا، پڑھو. پہلا لفظ وحی کا پڑھو. 5 آیتیں نازل کی، اس میں اقرا 2 مرتبہ اللہ نے نازل کیا. 5 آیتوں میں 2 مرتبہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. 2 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اقرا لایا، پڑھو پڑھو پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ نے آزادی دی، جو بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، لیکن شرط ایک لگا دی، اس میں رب تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اللہ کی معرفت ہو، اللہ کو تم پہچانتے ہو، اس کو خالق مانتے ہو، اس کو معبود مانتے ہو، اس کے سامنے جھکنے تیار ہو، پیشانی رگڑتے ہو، جاؤ جس میدان میں جانا چاہتے ہو. اور اس پہلی وحی میں 3 مرتبہ لفظ علم آیا ہے. 5 آیتوں میں 3 مرتبہ لفظ علم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم، علم علم، علم سے بنا ہے وہ علم، بالقلم. پھر آ گیا علم انسان، 2 مرتبہ علم آ گیا. پھر اس کے بعد آ رہا ہے ما لم یعلم، یہ یعلم بھی علم سے بنا. علم علم 2 مرتبہ، ما لم یعلم 1 مرتبہ، 3 مرتبہ علم آ گیا، اور 1 مرتبہ قلم آ گیا، علم بالقلم. اگر ہم یہ آیتیں ہیں نا مٹھوں میں اور مندروں میں اور ان لوگوں کے بیچ میں جا کر کے ہم یہ آیتیں پڑھیں اور ان کو سمجھائیں کہ ہماری پہلی وحی میں 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، 3 مرتبہ علم کا ذکر ہے، 1 مرتبہ قلم کا ذکر ہے، تو شاید وہ اسلام کے قریب ہو جائے، قبول بھی کر لے. جس امت کے پاس پہلی وحی کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و برکات ہیں، وہ امت علم سے دور، تعلیم سے دور. آج امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھی ہے تو توازن کے بغیر بڑھ رہی ہے، بیلنس کے بغیر بڑھ رہی ہے. وہ اس میں رب کی جو شرط ہے وہ چھوڑ کے بڑھ رہی ہے، وہ چھوڑ دی ہے امت مسلمہ. لہذا مسلمانوں کو آپ کہیں بھی کھڑا کر کے پوچھ لیجئے اس کو تمہارے مذہب کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے. بہت ساروں کو نبی کا نام نہیں معلوم، بہت ساروں کو کلمہ نہیں معلوم، سورہ فاتحہ یاد نہیں، بنیادی باتوں کا علم اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دی تھی، ہم نے بیلنس خراب کر لیا، توازن کھو لیا۔ جو لوگ سواری رکھے ہیں، سواریاں چلاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر 2 پہیے کی گاڑی ہے تو دونوں میں ہوا برابر برابر ہونی چاہیے، 4 پہیوں والی گاڑی ہے برابر برابر ہونی چاہیے، یا آگے اور پیچھے میں تھوڑا سا فرق ہے، بیلنس ہے تو وہ گاڑی ٹھیک ہے۔ ایک طرف بھی ذرا سا ہوا کم ہو جائے، چلانے والے کو پتہ چل جاتا ہے خرابی ہے۔ اسی طرح اگر علم کے ساتھ وہ اس میں رب کی معرفت والا توازن اگر امت مسلمہ نہیں رکھتی ہے تو پھر اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھتا ہے اس کی قسم۔ آگے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کے شروع زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا آپ نے دعویٰ پیش کیا تھا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا تھا۔ مکے کے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی بات کہ بھئی ایک خدا کی دعوت دی جا رہی ہے، تو وہ بوکھلا گئے تھے، طیش میں آ گئے تھے، اور ہمارے نبی کو عجیب عجیب الزامات لگانے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ اسی میں ایک لفظ یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ 360 خداؤں کی عبادت کے بیچ میں ایک خدا کی عبادت کی بات کرتا ہے، دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجنون پاگل کو کہتے اور پاگل ہونے کا الزام لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کو ختم کرنے کے لیے قسم کھائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور جو انداز اللہ نے اختیار کیا ہے وہ عجیب و غریب انداز اختیار کیا۔ ما انت، ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک، تمہارے رب کے فضل کی وجہ سے آپ مجنون نہیں۔ ما انت بنعمت ربک، تمہارے رب کے فضل اور اس کے انعام کی برکت سے آپ تو مجنون نہیں۔ اور آگے فرمایا آپ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت اونچے اخلاق پر ہیں آپ، اخلاق کی معراج پر ہیں، اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں ابتدائی طور پر نازل ہونے والی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کی چند آیتوں میں بڑی قیمتی باتیں ذکر فرما دی۔ پہلی بات یہ ذکر فرما دی کہ اللہ کے نزدیک قلم بہت مقدس۔ آج کل بہت سارے پڑھے لکھے بھی اپنے پاس قلم نہیں رکھتے، حالانکہ ہمارے اکابرین فرماتے قلم وہ اس زمانے کی تلوار ہے، اس کو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ جو ہے کچھ لکھنا بھی ہو تو موبائل نکال لیتے ہیں، اسی میں لکھتے ہیں جی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور یہ لکھنے کے لیے پیدا کیا، اور اس سے لکھے جانے کی بھی قسم کھائی۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی اللہ کے نزدیک قلم بہت مقدس، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اور اس کے ذریعے لکھے جانے کی بھی قسم کھائی۔ وہ لکھا جانا بھی اللہ کے نزدیک بہت محترم، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اس سے بھی اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اور پہلی وحی میں قلم کا ذکر کیا، اس سے بھی اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس امت کا فرد، ایک ایک فرد وہ قلم ہاتھ میں لے، قلم لینے سے مراد علم حاصل کرے، تعلیم اس کے پاس، ایجوکیشن اس کے پاس۔ وہ چاہے آپ اسلام نے تو تقسیم نہیں کی ہے علم کی،
اگر آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں یا اسکولوں اور کالجوں میں دی جانے والی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام نے روکا تو نہیں ہے، بس اس میں رب کی معرفت ہو آپ کے بچے کے پاس، بچی کے پاس، پھر اسے بھیجو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا بچہ اور بچی سلامت نہیں، ان کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو مستقل ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کے نام سے نازل کی، اس سورت کا نام ہی قلم رکھا ہے۔ آگے بہت سارے مضامین اس کے اندر ذکر کیے ہیں، لیکن مجھے قلم ہی پر بات کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو قلم ہاتھ میں تھمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے بہت ساری قربانیوں کی ضرورت ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑانا ہے تو قربانی کی ضرورت ہے، اور ہم سب کا مزاج اللہ قربانی والا بنائے، آمین۔ تیسری تاقرات ہے، 25ویں شب ہے، اور اگر اللہ کے علم میں شب قدر واقع نہیں ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ آج کی رات ہو، اور ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہر رات شب قدر مان کر اس میں عبادت کرنا ہے، ہر نماز کو آخری نماز مان کر پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں اس کے بعد والی نماز کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا، یوں پڑھنا چاہیے۔ ویسے ہی تاقرات ہے کہ یہ ممکن ہے کہ شب قدر واقع ہو، ایسا مان کر اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ 2 تاقراتوں سے بھی مسجد کھلی ہے اور بڑا مجمع عبادت میں لگا ہوا بھی ہے، وہ آج رات بھی کھلی رہے گی، آپ حضرات بھرپور فائدہ اٹھائیں۔